شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا شیئر کر رہی ہے لاہور سے۔ صبا کہتی ہیں ہم لوگ لاہور جوہر ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے کزن ہے ان کی بتائی ہوئی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے جو کزن ہیں ان کی لاہوری گیٹ پر شاپ ہے ایک، تو وہ اکثر جب ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم لوگ ایک دفعہ ان سے ایسے باتیں پوچھ رہے تھے، باتوں باتوں میں جیسے لاہور کے ہم لوگوں نے ہانٹڈ پلیس جو پرسرار مقامات ہیں ہم لوگ ان پر باتیں کرنے لگے۔ تو میرے کزن امجد بھائی یہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو شاید لاہوری گیٹ پر جو پرانی لال حویلی ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ بہت ڈراؤنی جگہ ہے، اور وہ اتنی آسیب زدہ ہے کہ وہاں سے باقاعدہ لوگوں نے ایسی ایسی مخلوقات اور چیزوں کو دیکھا ہے کہ لوگ رات کے وقت وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ آس پاس کے لوگوں سے بھی میں نے درجنوں کہانیاں سنی ہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں امجد بھائی کہ آپ نے کبھی خود سے کچھ ایسا محسوس کیا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں جب میں نے وہاں پر شاپ بنائی تو شام کے وقت نا بہت زیادہ لوگ کم ہو جاتے تھے، حالانکہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پر رات تک دیر رات کے تک لوگ باہر رہتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ لاہور فوڈ سٹریٹس جو ہیں ان پر پوری پوری رات رش رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں والی سائڈ پر بہت کم لوگ آتے تھے لاہوری گیٹ والی طرف نا۔ تو اکثر میں ایک دفعہ ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ شام کے وقت بڑا یہ علاقہ ایسے کوائٹ سا، یہ جگہ ایسے پرسرار سی ہو جاتی ہے، بالخصوص جس طرف یہ لال حویلی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہ جو لال حویلی ہے 200 سال پرانی یہ حویلی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے بزرگ پرانے دور کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سکھوں کے دور کی حویلی ہے، ابھی جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہی تھے اس سے بھی پہلے کی یہ حویلی کسی سکھ نے بنوائی تھی۔ وقت گزرتے گئے، پارٹیشن ہو گئی، دونوں ملک الگ الگ ہو گئے، لیکن ایسے تاریخی مقامات جو وہ پرانے دوروں کے بنے ہوئے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، جن کو اثاثہ جات کہا جاتا ہے، ہسٹوریکل پلیسز کہا جاتا ہے۔ اور یہ تاریخی مقامات اپنے اندر ایسی بہت سی پرسرار کہانیاں اور وجود رکھتے ہیں جن کو آج کل کے دور میں ہم خوف کی علامت سمجھتے ہیں، یعنی جن سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، جن میں شامل ہوتے ہیں ایسے بھوت پریت جنات کے واقعات جو انسان کی روح تک کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ بتانا تھا کہ وہ آدمی مجھے کہہ رہا تھا ہم لوگ بڑے پرانے عرصے سے اس علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے دادا جی جو تھے وہ تب کی کہانیاں بتایا کرتے تھے کہ یہ جو لال حویلی ہے یہ کبھی بھی اس دور کے بعد آباد نہیں ہوئی، یہ بہت قدیم عرصے سے، ایک صدی سے یہ خالی ہے، اور یہ یوں ہی ویران ہے۔ اس کی ویرانیت کی وجہ ہی یہاں پر موجود جنات ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں سے بے تحاشا بھیانک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں، یہاں پر جو پرانی بالکنیاں جھروکے بنے ہوئے ہیں یہاں سے روشنیاں بھی نمودار ہوتی ہیں۔ اکثر یہاں پر چاند کی چودھویں کو آدھی رات کے وقت چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دیتی ہے۔ اگر آس پاس کے کسی انسان کی آنکھ کھل جائے جو وہاں پر رہتا ہے، جو موجود ہے، جو وہاں کے آس پاس کے پرانے مکانوں کے مکین ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک دلہن کے روپ میں کسی مخلوق کو دیکھا ہے جو ان جھروکوں میں کھڑی نظر آتی ہے اور آدھی رات کو اپنے بال سنوار رہی ہوتی ہے۔ ایک دم جیسے وہ نظر آتی ہے اور پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، بہت سے لوگوں نے اس حویلی میں جا کر
اس کے راز تک معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح سے یہ قدیم پرانے دور کی حویلی ہے تو شاید یہاں پر کچھ ایسا ہو. کچھ لوگ تو جیسے خزانوں کی لالچ میں بھی ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو سوائے وہاں پر خوف کے کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس حویلی میں ایک پرسرار تہ خانہ بھی ہے جو اتنا بھیانک ہے، جس کی سیڑھیاں دن کے وقت بھی اتنے خوفناک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے. وہ بل کھاتی بھیانک ٹوٹی پھوٹی اندھیرے میں ڈوبی سیڑھیاں، ان پر اگر کوئی جانے کی کوشش کرے تو بیچ سیڑھیوں میں جا کری وہاں سے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں. جب امجد بھائی کہتے میں نے یہ ساری باتیں سنی تو مجھے بڑا ایک تجسس سا ہونے لگا کہ میں نے کبھی بھی یہاں پاس میری شاپ میں نے جا کر لال حویلی نہیں دیکھی، تو کبھی میں بھی جا کر دیکھوں گا. کہتے ایک دن میں ایسی شاپ پر بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا چلو آج لال حویلی دیکھنے چلتے ہیں. کہتے میں اس طرف چلا گیا، ابھی عصر کا ٹائم تھا. کہتے وہاں کے لوگ ہم لوگوں کی واقفیت ہے، سب جانتے ہیں میری شاپ ہے، تو کسی نے منع نہیں کیا. میں حویلی دیکھنے اندر چلا گیا. اس کا ایک حصہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں اندر گیا. وہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، وہ اندر سے اتنی اتنی پرانی دیواریں ہیں اس کی، جن کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کون لوگ رہتے ہوں گے، کیا ان کی زندگی ہوتی ہوں گی، کیسے وہ زندگی گزارتے ہوں گے. اتنی محنت سے اس حویلی کو بنایا گیا، اتنی اس کی جو تعمیر و اس کی جو اندر وہ سارے آسائش تھی، آرائش تھی اس کی، وہ اتنی خوبصورتی سے اس دور میں بنائی گئی تھی. کہتے مجھے بڑا شوق تھا وہ تہ خانہ دیکھنے کا. تو میں اس تہ خانے کا پوچھتے پوچھتے تہ خانے کے پاس پہنچ گیا. تہ خانے کی سیڑھیوں کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگ گیا تھا. وہ باقاعدہ ٹوٹی ہوئی تھی جگہ جگہ سے، جیسے کسی کھنڈر کی جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں. کہتے میں نے بڑی ہمت کی، موبائل کی ٹارچ آن کی اور سوچا تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتا ہوں، لیکن ڈر ایسا لگ رہا تھا جیسے سیڑھیوں پر پاؤں رکھوں گا تو اندر ہی اتر جاؤں گا. اتنا خوف طاری ہو گیا. پھر بھی میں نے ہمت کی اور میں جیسے تھوڑا سا آگے جانے لگا. یہ بات بالکل سچ ہے. میں ابھی تھوڑا سا ان سیڑھیوں میں آگے گیا ہوں گا، مجھے باقاعدہ ایسا لگا جس طرح سے اندر کوئی بول رہا ہے. سرگوشی ہے، عجیب و غریب سرگوشی ہے، جیسے پتہ نہیں کون سے ایسے وجود ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جن کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا. میرے کندھے بہت بھاری ہونے لگے اور مجھے باقاعدہ طور پر ایسا لگنے لگا جیسے مجھے آگے نہیں جانا چاہیے، مجھے رک جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. میں ڈر گیا. کہتے کہ جب میں فوراً سے پیچھے ہٹا اور میں پلٹا تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا جیسے کوئی بڑی تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر آیا ہے. کہتے اتنی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں. کہتے میرے اوسان خطا ہو گئے، جیسے مجھے میرے خوف سے بری حالت ہو رہی تھی. پھر بھی میں نے خود کو نارمل کیا اور اپنے اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کی. کہتے ابھی میں ادھر بیرونی حصے پر ہی تھا، اندر تو میں گیا ہی نہیں، نہ ہی میں نے بھی اندر والے حصے دیکھے تھے. وہاں پر ایک بوڑھے انکل تھے، پتہ نہیں شاید حویلی کی دیکھ بھال کرتے ہوں گے. وہ مجھے کہنے لگے کہ تم تہ خانے کی طرف کیوں گئے تھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بس ویسے ہی میں نے پہلے اس جگہ کو دیکھا نہیں، تو میری ادھر پاس ہی شاپ ہے تو میں صرف دیکھنے کے لیے جا رہا تھا. تو وہ کہنے لگے اچھا کیا جو تم اندر تک نہیں گئے، ورنہ شاید تم نقصان اٹھاتے. ان کی بات میں ایک عجیب سا خوف تھا. تو جب میں نے ان سے وہ پوچھنا چاہا کہ آخر اندر ایسا کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اکثر یہاں پر ایک ایسا مرد نظر آتا ہے تہ خانے والی سائڈ پر جس کا سر نہیں ہے، جسے ہم عرف عام میں سر کٹا کہتے ہیں، اور یہ بھی جنات کی ہی ایک فارم ہوتی ہے، ایک قسم ہوتی ہے. وہ انکل کہنے لگے میں نے خود اسے دیکھا ہے. وہ یہاں پر تہ خانے کی سیڑھیوں تک آتا ہے، بڑا اس کا جیسے وجود اس کا بہت چوڑا سا ہے، اور ایسا لگتا ہے باقاعدہ اس کے پیروں میں زنجیر بھی ہے لیکن اس کا سر نہیں ہے. کہتے میں نے ایک رات اسے یہاں پر دیکھا تھا اور میں 7 دن بیمار رہا تھا، میرا بخار نہیں اترتا تھا. پھر کبھی بھی
شام کے وقت میں حویلی کے اس حصے کی طرف نہیں آتا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ اکثر ایک بات سنی ہے کہ یہاں پر کوئی عورت بھی نظر آتی ہے جو دلہن کے روپ میں ہوتی ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ بہت قدیم پرانی 2 صدیوں پہلے کی یہ حویلی ہے، اور اتنے زمانے یہ بند رہی، ویران رہی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی، ان کی بھی جیسے روحیں بھٹکتی ہیں، آوازیں آتی ہیں خوفناک، وہ جنات آوازیں لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک جگہ جو ویران سنسان اور بند رہے گی، جہاں پر انسان نہیں جائیں گے، جہاں پر اللہ کی پاک کلام قرآن پاک نہیں پڑھی جائے گی، جہاں پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، پھر وہاں پر جنات، بھوت پریت، چڑیلیں آفتیں ہی آباد ہوتی ہیں۔ جب ان جگہوں کو ویران کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کو آباد جنات کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات سچ ہے۔ اکثر چاند کی 14ویں کی رات کو حویلی کے ایک مخصوص حصے میں اوپر کی طرف، وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کے آگے وہ کمرے اور وہ سارے وہ بالکنی ہیں ساری، تو کہتے ہیں کہ اس طرف بہت زیادہ چمیلی کی خوشبو مہکتی ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی چمیلی کا پودا نہیں ہے۔ اتنی خوشبو مہکتی ہے، اتنی خوشبو مہکتی ہے، اور آدھی رات کو پھر وہاں سے جیسے پائلوں کی آواز آنا، چھن چھن کی آواز آنا، اور ایک دلہن جیسے نظر آئی ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے محسوس کیا، میں نے چھن چھن کی آوازیں سنی ہے، میں نے وہ خوشبو محسوس کی ہے کہ اس سرکٹے کو میں نے دیکھا ہے۔ جب انہوں نے مجھے یہ باتیں بتائی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رات کے وقت یہاں سے سرگوشیاں بھی سنائی دیتی ہیں۔ آپ اگر اس حویلی میں رات کے وقت آئیں گے مڈ نائٹ میں، تو آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ ایک ویران حویلی ہے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے رات ہوتی جاتی ہے تو یہاں پر بھی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اس کھنڈر نما حویلی کے جو پرانے حصے ہیں، پرانے کمرے، در و دیوار ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہے۔ اس حویلی کا اندرونی حصہ بہت بھیانک تھا، عجیب و غریب طرح کی دیواریں، جگہ جگہ پر اتنی اونچائی پر کھڑکیاں، وہ کمروں کے سٹائل، پرانے دور کی وہ طرز و تعبیر دیکھ کر کہتے کہ خوف سا طاری ہونے لگا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں بہت ڈر گیا، کیونکہ میں بھی تہہ خانے میں کچھ محسوس کر کے آیا تھا، میں تو اندر تک گیا ہی نہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تہہ خانے کے اینڈ تک کوئی بھی نہیں جاتا، سب بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اگر اس کے اندر جانے کی کوشش کرے تو آوازیں بہت تیز ہو جاتی ہیں اور آپ کے کندھے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی آگے تک نہیں جا سکتے۔ میں نے پھر ان سے رخصت لیا، میں وہاں سے چلا گیا، اپنی دکان پر آ گیا، کچھ دیر وہاں پر بیٹھا، وہ پرانے در و دیوار، وہ جگہ، وہ باتیں، سب کچھ جیسے دماغ میں گھومنے لگ گیا۔ کہتے اسی دوران رات ہو گئی، مجھے اپنی دکان بند کر کے آنا تھا۔ جیسے میں نے دکان بند کی، 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، کہتے میں نے شاپ بند کی اپنی، تو میں لال حویلی کی طرف گیا، جو کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، پھر بھی میں گیا۔ بولا اتنی رات کو وہاں پر کیا ہوگا؟ تو کہتے اتنا سناٹا تھا، اتنی خاموشی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں، ویرانے میں ڈوبی وہ حویلی اور بھی زیادہ پرسرار لگ رہی تھی۔ کہتے مجھے آواز تو نہیں آئی کوئی، لیکن مجھے باقاعدہ جیسے اس کی بالکنی میں ایک دم سے جیسے کوئی چیز جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک دم سے کوئی روشنی ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے بس ایسے ہوا تھا جیسے کوئی شعلہ سا، کوئی روشنی سی میرے سامنے نمودار ہوئی اور وہ غائب ہو گئی۔ کہتے میں بہت ڈر گیا، میں گھر واپس آ گیا، وہ رات سو ہی نہیں سکے۔ امجد بھائی کہتے ہیں میں رات کو اتنا ڈسٹرب رہا، مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے میں آنکھیں بند کروں گا تو کوئی میرے سامنے آ جائے گا، میں آنکھیں بند کروں گا تو کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ جب میں آنکھیں بند کرتا تھا، مجھے مدھم مدھم سی ہنسی سنائی دیتی تھی۔ آج سے پہلے زندگی میں وہ کہتے میرے ساتھ یہ کام نہیں ہوا۔ میں اتنا ڈر گیا، میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے پانی پیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے دل کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر میں نے پھونکی، کمرے میں جیسے میں نے حصار کیا، پھر کہتے ہیں میں سویا، پھر مجھے آواز نہیں آئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 3 دن میرے ساتھ یہ کام ہوتا رہا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اس لال حویلی کی طرف نہیں گئے۔ تو یہ ہمارے کزن کی وہاں پر شاپ ہے، جنہوں نے ہمیں لاہور کی اس پرسرار، ویران
اور بھیانک آصف زدہ حویلی کے بارے میں بتایا. ہم لوگ ابھی بھی لاہور میں ہی، اور ہم لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ جا کر اسپیشل لال حویلی کو دیکھیں. لاہور میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جو بہت قدیم اور پرانے اور بہت زیادہ آصف زدہ بھی. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کروں گی لاہور موتی مسجد کی، جو ہم لوگوں کی اپنی ذاتی کہانی ہے. وہ بھی وہاں پر بھی ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک جن کو دیکھا تھا. وہ مکمل ایک لانگ سٹوری ہے، تو میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ ضرور بتاؤں گی. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ سب آپ کا. جس سے یہ بات ٹھیک ہے، لاہور میں ایسے بہت سے تاریخی مقامات ہیں، ایسی بہت سی پرانی جگہ ہیں جو قدیم دوروں کی، مغلیہ دوروں کی بنی ہوئی ہے، جن میں شاہی قلعہ ہو گیا، جن میں اور بہت سی ایسی جگہ ہیں لاہور کی، جیسے موتی مسجد ہو گئی، جس طرح سے لال حویلی ہو گئی. وہ مقام ایسے ہیں جو مشہور ہیں کہ وہاں پر آصیب ہے. شاہی قلعے میں بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، اور رات کے وقت وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کے ایک دو پارک بھی ہیں جو آصف زدہ ہیں. وہاں پر بھی رات کے وقت کہتے ہیں کہ لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر آصف جنات وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ لاہور میں سے بہت سے گھر بھی ہیں، جس طرح سے وہاں پر کچھ مشہور علاقوں کے، گڑھی شاہو کے بھی بہت سے میرے پاس واقعات آتے رہے ہیں. میانی صاحب قبرستان بھی وہاں پر موجود ہے، جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بھی کچھ حصہ بہت زیادہ آصف زدہ ہے. گڑھی شاہو میں بھی ایک مشہور جگہ جہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، کیونکہ لاہور بہت پرانا شہر ہے. اندرون لاہور جتنا قدیم اور پرانا ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، وہ اس سے بہتر، ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو جب میری سینڈر مجھے موتی مسجد کی کہانی شیئر کریں گی تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ویسے موتی مسجد سے ریلیٹڈ میرے چینل پر اور بھی سٹوریز ہیں، تو اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ضرور ملیں گی. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زہیب شیئر کر رہے ہیں. زہیب کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے دوست کی طرف بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں سے جب میں مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس، رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا. میں وہاں سے نکلا تو مجھے بہت سے بھوک لگی ہوئی تھی. حالانکہ میں نے اپنے دوست کے گھر کھانا کھایا تھا، لیکن ہم لوگوں نے 10 بجے تک کھانا کھایا تھا. اس کے بعد مجھے پھر بھوک لگی تو میں نے کہا کہ میں راستے سے کچھ لے کر کھا لوں گا. تو وہاں پر جب میں مارکیٹ والی طرف گیا تو وہاں پر ایک برگر شاپ تھی. وہاں سے میں نے برگر لیا اور پیدل ہی اپنے گھر کی طرف جانے لگا. اب راستے میں، جس راستے سے میں گزر رہا تھا، میں نے اقبال ٹاؤن جانا تھا، تو وہاں پر ایک پارک آتا ہے. پارک وہاں پر اکثر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، کافی فیمس پارک ہے وہ. فیملیز ہوتی ہے، شام میں بھی بڑا رش ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں. رات 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. مجھے پارک میں سے بہت زیادہ ہنسنے کی آوازیں آنے لگی. میں بڑا حیران کہ اتنی رات کو پارک میں کون ہنس رہا ہے، اور بھی اتنے کہکے لگا لگا کر. میں برگر کھاتا کھاتا پارک کی طرف نکل گیا. میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے. پارک میں جب میں پہنچا تو پارک بالکل خالی، ویران، کوئی بھی نہیں دور دور تک. یہاں تک کہ مجھے واچ مین بھی نظر نہیں آیا. جب میں پارک کے اندر گیا، اتنی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، مجھے اتنا سکون ملا. میں نے ٹائم کی بھی پرواہ نہیں کی. میں وہیں پر ایک بینچ پر بیٹھا اور برگر کھانے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے کہکے سنائی دینے لگے، اور کہکے بہت کلیئر تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی زیادہ لڑکیاں ہنس رہی ہیں. تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو ادھر بالکل سامنے گراس کے بالکل اس طرف ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کے آس پاس ایسے بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، گول دائرہ بنا کے. میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی رات کو یہ اکیلی لڑکیاں کون ہیں جو پارک میں بیٹھی ہوئی ہیں، کہکے لگا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں. ایک دم سے جیسے وہ کھڑی ہوئی وہ درخت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی. یہ سب منظر جو تھا مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، مسٹیریس لگا.
میرے پاس موبائل تھا، میں نے موبائل نکالا اور میں ویڈیو بنانے لگ گیا۔ اب میں ان سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بہت قریب بھی نہیں تھا کہ ان کے چہرے دیکھ سکوں۔ میں نے کیا کیا، جب میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور میں ان کی ویڈیو بنانے لگا کہ یہ حالات دیکھیں ہمارے شہر کے، رات کو بھی لڑکیاں ایسے باہر ہیں اتنی رات کے۔ جب میں وہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کرنے لگا، اب وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکیاں یوں گول گول چکر کاٹ رہی ہیں، اور جب میری نظر پڑی کیمرے کے موبائل اسکرین پر، اس میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ کوئی لڑکی تھی، نہ کوئی آواز تھی، جیسے بالکل سناٹا اور بلینک جگہ۔ اوپر میں دیکھتا تھا تو وہ لڑکیاں تھی، کیمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ ایک دم سے میرے دماغ پر اتنا شدید اثر ہوا اس چیز کا کہ جیسے مجھے ایسے لگا میرے پاؤں بالکل جم گئے ہیں۔ حالانکہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ مجھے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میری حالت ایسی ہوگی جیسے میرے پاؤں کسی نے جکڑ لی ہے، میں سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک سکتے کی حالت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ ایک دم سے میرے کندھے پر آ کر بہت زور سے کسی نے ہاتھ رکھا، جسے ہلایا اور میری چیخ نکل گئی۔ تو وہ اسی پارک کا واچ مین تھا، گارڈ تھا۔ وہ کہنے لگا کون ہو تم، اتنی رات کو پارک میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے گیٹ بند کرنا ہے، بس جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ بڑا ڈرا ہوا ہے، اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کون ہو تم؟ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میں ادھر کے پاس ہی رہتا ہوں اقبال ٹاؤن میں، تو ابھی یہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے، میں ادھر سامنے اس سڑک کے پاس بہت سی لڑکیوں کو ہنستے دیکھ رہا تھا تو میں ان کی ویڈیو بنانے لگا، لیکن وہ کیمرے میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ بس اٹھو یہاں سے اور باہر چلو، رات کے وقت اس پارک میں بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر آیا۔ اس گارڈ نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا شکر کرو تم اس درخت کے پاس نہیں چلے گئے، اگر تم اس درخت کے پاس چلے جاتے تو پتہ نہیں وہ جنات تمہارا حال ہی کیا کرتے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر اتنے جنات اور بھوت پریت ہیں، شام کے وقت یہاں پر اتنے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ اکثر کہتا ہے میں فضا میں جیسے کوئی بچہ بال کو پھینکتا ہے اور کھیلتا ہے، ایسی آوازیں آتی ہیں۔ بال بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، بال بھی جیسے اوپر جاتی ہے پھر نیچے گرتی ہے، پھینکنے والا نظر ہی نہیں آتا۔ اسی درخت کے پاس وہ کہتا ہے یہ جو لڑکیوں والی بات تم نے کی ہے، یہ 3-4 بار میں بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے رات کے 2-2:30 بجے کے قریب دیکھا ہے۔ ایسے پارک سے ہنسنے کی آوازیں آنا لڑکیوں کی، اور باقاعدہ وہاں پر بیٹھی میں نے دیکھی بھی ہے، 4-5 لڑکیوں کے روپ میں وہ مخلوق نظر آتی ہے، سفید ان کے لباس ہوتے ہیں، ہنستی ہے، کھیلتی ہے، درخت کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق جو ہے وہ یا تو اس درخت پر رہتی ہے یا اس کا وہیں پر کوئی بسیرا ہے آس پاس، وہ اس طرف نظر نہیں آتی۔ یہ جو سامنے والی سائڈ ہے جہاں پر یہ بینچ ہے اور جھولے ہیں، یہاں سے بچوں کی آوازیں بہت آتی ہیں، اور اسی طرف جیسے وہ بال کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ میں نے جب یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیوں پارک کے اندر آ گیا، جیسے کوئی عجیب سی اٹریکشن تھی، کوئی کشش تھی جس کے جو میرے اوپر ایسے اثر ہوا اور میں اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ تو پھر میں جلدی سے اپنے گھر گیا، اپنے گھر پہنچا، گھر والے اتنے پریشان، اور مجھے یوں دیکھ کر امی بھی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اتنی رات کو تم پیدل اکیلے کیوں آئے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ بس یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد امی نے منع کیا کہ بالکل بھی اکیلے تمہیں اس پارک کی طرف نہیں جانا۔ ہم لوگوں کے اپنے محلے میں ہی ایک آنٹی اور ان کی بیٹی کے ساتھ اس پارک میں ایک حادثہ ہوا تھا ابھی چند روز پہلے ہی۔ امی کہتی ہے کہ ان کی بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ اس کو عامل حضرات کے پاس لے کر جانا پڑا، اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ اس لڑکی نے کیا کیا کہ وہ شام کے وقت جیسے پرفیوم وغیرہ لگایا ہوا تھا تو اپنی امی کے ساتھ اس پارک میں چلی گئی۔ اس کی مدر جیسے ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور وہ لڑکی واک کرنے لگی۔ واک کرتے کرتے وہ پتہ نہیں پارک کے کسی ایسے حصے میں چلی گئی جو ہانٹڈ تھا، بس وہاں سے بھی اس کی چیخو پکار سنائی دیے، اور جب سب لوگ وہاں پر بھاگ کر گئے تو لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو جب اس کے گھر اٹھا کر لائے، وہ ہوش آیا تو اس کو دورے پڑ رہے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی، شور مچانے لگ گئی۔ پھر وہ ایک عامل کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جنات کا سایہ ہو چکا ہے، یہ کسی ایسی جگہ پر گئی ہے جہاں پر بہت سے جنات تھا۔ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اس پارک کی طرف گئی تھی۔ اس کے بعد مسلسل اس لڑکی کا علاج چلتا رہا، اور امی کہتی ہے میں خود بھی اس کو دیکھ کر آئی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ اتنا ایسے پیلے رنگ کا ہو گیا تھا اور اتنی آنکھوں کے نیچے جیسے ڈارک سرکل سے بن گئے تھے، وہ رات بھر روتی تھی، چلاتی تھی، ڈرتی تھی، اور باقاعدہ کہتی تھی کہ مجھے وہ خوفناک چہروں والی مخلوقات نظر آتی ہے۔ پھر اس کا علاج ابھی بھی جاری تھا،
تو یہ ہمارے علاقے کا وہ ایک آصف زدہ پارک تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جس کو میں خود بھی دیکھ کر آیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ میں وہاں پر قریب نہیں چلا گیا، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ بھی کیا ہو جاتا۔ تو یہ میرا ایک سچا واقعہ تھا۔ بہت شکریہ سہیب آپ کا۔ جس سے میری یہ جو کہانی ہے یہ محض انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، ان میں آپ لوگوں کے لیے میسج بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیوں کے اصل واقعات سنتے ہیں، ان سے ہمیشہ یہ لیسن لیا کریں۔ آپ جس جگہ کے بھی رہنے والے ہیں، جس ملک کے بھی رہنے والے ہیں، وہاں پر بھی ایسے پارک، ایسی جگہ، ایسے پرانے مقامات ہوں گے جو کسی نہ کسی بات کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کہ وہاں پر جنات ہیں یا وہاں پر بھوت پریت ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر پلیز شام کے وقت مت جایا کریں، کیونکہ شام کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور فجر کی اذان تک آزاد رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم لوگ بیٹھ کر جنات کے ٹاپک پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اگر آس پاس مخلوقات موجود ہیں تو اپنا ذکر، اپنی باتیں بہت شوق سے سنتے ہیں اور آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی آپ جنات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا کریں۔ یہاں تک کہ آپ میری بھی کہانیاں سن رہے تھے تو آیت الکرسی کا حصار کیا کریں، کہیں آپ کو خوف نہ آئے، کیونکہ ہم لوگ باتیں ہی جنات سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، کہانیاں جنات سے ریلیٹڈ ہیں۔ بہت سے مجھے پہلے کومنٹس آتے تھے جن میں لوگ کہتے تھے ہم نے آپ کی سٹوری سنی اور ہم ڈر گئے یا ہمیں رات کو خوف آ گیا۔ تو جو لوگ بہت کمزور دل کے ہیں، جو جنات کی باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ کوشش کیا کریں کہ فیملی میں بیٹھ کر کہانی سنا کریں میری، یا آیت کرسی پڑھ کر سنا کریں، تاکہ آپ کو کبھی بھی ڈر نہ لگے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے کچھ کمنٹس آ رہے تھے کہ ہم سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور سٹوری شیئر کریں۔ جیسے آپ کمنٹ لکھتے ہیں ایسے ہی آپ سٹوری بھی لکھ کر سینڈ کریں۔ میں سارے کمنٹس پڑھتی ہوں، بس کسی ٹائم میں رپلائی کر سکتی ہوں اور کسی ٹائم پھر کمنٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں رپلائی نہیں کر سکتی، تو میں ضرور آپ لوگوں کو لائک دے دیتی ہوں۔ آپ لوگ کمنٹس کرتے رہا کریں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی، ضرور وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسرار واقعات میں بھی پرسرار واقعات کل آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔